السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم سمجھتے ہیں کہ جب آپ اپنے تھائرائڈ گلینڈ کا ٹیسٹ کراتے ہیں تو جو مختلف ویلیوز آپ کو نظر آتی ہیں رپورٹ کے اوپر، ان کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ تو اگر ٹیسٹ کے اندر ایسی کیفیت آ رہی ہو کہ آپ کا ٹی ایس ایچ ہائی ہو جبکہ T3 اور T4 کم آ رہے ہوں، تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ ٹی ایس ایچ یہاں سے آتا ہے یا ماتھے کے پیچھے ایک گلینڈ ہے، پیچوٹری سے آتا ہے، جبکہ T3 اور T4 یہاں سے ریلیز ہوتے ہیں، تھائرائڈ ہارمونز کہتے ہیں، تھائرائڈ گلینڈ سے نکلتے ہیں۔ تو اگر ایسی صورتحال ہو تو ہم اس کنڈیشن کو پرائمری ہائپوتھائرائڈزم کہتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دماغ کے اندر موجود جو پیچوٹری گلینڈ ہے وہ تو نارمل ہے، مسئلہ یہاں پہ تھائرائڈ گلینڈ کے اندر مسئلہ چل رہا ہے۔ یاد رہے کہ پچھلی ایک ویڈیو میں نے آپ کو کلیئرلی سمجھا دیا تھا کہ تھائرائڈ ہارمون نکلتا یہاں سے تھائرائڈ گلینڈ سے، لیکن اس کا کنٹرول جو ہے وہ یہاں پہ ہوتا ہے دماغ کے اندر پیچوٹری گلینڈ میں۔ تو جب آپ ٹیسٹ کرانے جاتے ہیں اور اس کے اندر آپ کا T3 اور T4 جو یہاں سے نکلتا ہے تھائرائڈ گلینڈ سے وہ کم آ رہا ہے، لیکن آپ کا ٹی ایس ایچ ہائی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو تھائرائڈ ہارمون ہیں وہ خون کے اندر کم چل رہے ہیں، ان کی مقدار کم ہے، آپ کو ہائپوتھائرائڈ ہے۔ تو اگر خون کے اندر T3 اور T4 یعنی تھائرائڈ ہارمونز کی مقدار کم آ رہی ہو، لیول کم آ رہا ہو، تو یہاں سگنل جاتا ہے کہ تم زیادہ ٹی ایس ایچ بناؤ، کیونکہ اس کو ٹریگر کرنا ہے، تھائرائڈ گلینڈ کو تیزی سے ہارمون بنوانے ہیں۔ تو ایسی کنڈیشن جس میں ٹی ایس ایچ ہائی ہو، یہ پھر بھی کم بن رہے ہوں، تو ایسی کنڈیشن کو ہائپوتھائرائڈزم کہتے ہیں۔ یہاں سے آنے والا ٹی ایس ایچ پریشان ہے، وہ شور مچاتا ہے، زور لگاتا ہے، بگل بجاتا ہے، وسل بجاتا ہے کہ جاگ جاؤ میاں، مزید ہارمون چاہیے باڈی کو، T3 اور T4 بناتے رہو، ضرورت ہے۔ مگر چونکہ تھائرائڈ گلینڈ کسی بیماری کی وجہ سے، کسی تکلیف کی وجہ سے خود ڈھیلا پڑ چکا ہے، تو وہ ٹی ایس ایچ چاہے جتنا بھی زور لگا لے یہ کم ہی ہارمون بنائے گا۔ اور ایسی کنڈیشن جس میں تھائرائڈ گلینڈ کی خرابی ہو، یہاں پہ کوئی خرابی نہ ہو ٹی ایس ایچ میں یا پیچوٹری میں، تو اس کو پرائمری ہائپوتھائرائڈزم کہتے ہیں۔ پرائمری اس کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ جہاں سے ہارمون نکلتا ہے یعنی وہ پرائمری سائٹ، اس کے اندر مسئلہ ہے۔ اگر ٹی ایس ایچ کے اندر مسئلہ ہوگا تو اس کو سیکنڈری ہائپوتھائرائڈزم بولیں گے۔ تو ایسے لوگ جن کا T3 اور T4 یہاں سے کم بن رہا ہو، ان کو سردی لگے گی، وزن بڑھے گا، سکن ان کی کھردری ہو جائے گی، ناخن کھردرے ہو جائیں گے، دل کی دھڑکن سلو ہو جائے گی، دماغ سست پڑ جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ ان کی تفصیل پچھلی ویڈیو میں ہو چکی ہے۔ دوسری کنڈیشن دیکھتے ہیں جس کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ٹی ایس ایچ تو ہائی ہے مگر T3 اور T4 جو یہاں سے بن رہے ہیں وہ نارمل ہیں۔ تو یہاں سے آنے والا ٹی ایس ایچ جو ہے وہ نارمل چل رہا ہے۔ تھائرائڈ اپنے نارمل ہارمون بنانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، اس کوشش میں کامیاب ہے اس صورت میں، لیکن سسٹم کو پتہ ہے کہ T3 اور T4 بنانے میں تھائرائڈ کو زور لگانا پڑ رہا ہے، تو اس لیے ٹی ایس ایچ ہائی ہے۔ یعنی اس گلینڈ کو نارمل رکھنے کے لیے ٹی ایس ایچ کا سگنل بڑھا ہوا ہے، باڈی نے بڑھایا ہوا ہے، اور یہ فیڈ بیک لوپ سے یہ چیزیں بڑھ رہی ہوتی ہیں اور گھٹ رہی ہوتی ہیں۔ تو ایسی کنڈیشن کو ہم سب کلینکل ہائپوتھائرائڈزم بولتے ہیں، کیونکہ ایسی صورت میں ٹی ایس ایچ ہائی ہے لیکن تھائرائڈ گلینڈ کی سیکریشنز، یہاں کے ہارمون نارمل چل رہے ہیں ابھی۔ یہ اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ تھائرائڈ گلینڈ ابھی ٹھیک چل رہا ہے، مسئلہ زیادہ سنجیدہ نہیں ہے لیکن بگاڑ ضرور موجود ہے، بس یہ ہے کہ معاملہ زیادہ سیریس نہیں ہوا۔ اور ایسے لوگوں کو ہائپوتھائرائڈزم کی ساری علامات بھی نہیں آ رہی ہوتی، جو بھی تھوڑی دیر پہلے میں بتا رہا تھا کہ سردی لگتی ہے، وزن بڑھتا ہے، سکن کھردری ہو جاتی ہے، ناخن برٹل ہو جاتے ہیں، دل کی دھڑکن سلو ہو جاتی ہے، ذہن سلو پڑ جاتا ہے، کوگنیشن کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ علامات ان کے اندر موجود ہوں، وجہ یہ ہے کہ T3 اور T4 ابھی تک ان کے نارمل چل رہے ہیں۔ ہاں کچھ لوگوں میں تھوڑی بہت سمٹمز ضرور آنے لگتی ہیں، لیکن علامات اتنی سٹل ہوتی ہیں کہ اکثر لوگوں کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ ان کو کوئی مسئلہ چل رہا ہے۔ تو یہ جو پہلی دو کیفیات ابھی میں نے آپ سے شیئر کی، یہ ہائپوتھائرائڈزم کی علامات ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کو ہائپر تھائرائڈزم ہوتی ہے ان کے اندر یہ ٹیسٹ کس طرح اپیئر ہوتے ہیں، کس طرح نظر آتے ہیں۔ تو کسی کا اگر دماغ سے پیچوٹری سے ریلیز ہونے والا ٹی ایس ایچ کم ہو اور تھائرائڈ گلینڈ سے ریلیز ہونے والے T3 اور T4 زیادہ بن رہے ہوں، رپورٹ میں ایسا نظر آ رہا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کا تھائرائڈ گلینڈ ہائپر ایکٹیو ہے، اوور ایکٹیو ہے، حد سے تجاوز کیے ہوئے T3 اور T4 بنائے جا رہا ہے جن کی اتنی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو ایسی کنڈیشن کو ہم پرائمری ہائپر تھائرائڈزم بولتے ہیں۔ وہاں ہم نے بولا تھا پرائمری ہائپوتھائرائڈزم تھائرائڈ گلینڈ کا مسئلہ تھا، یہاں پہ بھی تھائرائڈ گلینڈ کا مسئلہ ہے لیکن یہ زیادہ ہارمون بنا رہا ہے، تو یہ پرائمری ہائپر تھائرائڈزم کہلائے گا۔
ٹیسٹ کے اندر یہ بھی آ سکتا ہے کہ یہاں سے ٹی ایس ایچ کم آ رہا ہو لیکن T3 اور T4 یعنی تھائرائڈ گلینڈ کے ہارمون یہ نارمل ہوں. تو یہاں سے ہارمون ٹھیک بن رہے ہیں مگر دماغ میں پیچوٹری کو یہ لگ رہا ہے کہ ہارمون کم بن رہے ہیں. یہ غلط فہمی ہے, یہ سسٹم میں ایرر آ رہا ہے. تو یہاں سے جو پیچوٹری سگنل ہے, جو کنٹرول سگنل ہے, اس کو آپ ایک وسل سمجھ لیں, ایک سیٹی سمجھ لیں, ایک بگل سمجھ لیں جو کہ اس گلینڈ کو کنٹرول میں رکھتا ہے. تو ایسی کنڈیشن جب ٹی ایس ایچ کم ہو, یہاں کے ہارمونز نارمل ہوں, تو اس کو ہم ارلی یا مائلڈ ہائپر تھائرائڈزم بولتے ہیں. مائلڈ اس کو اس لیے بول رہے ہیں کیونکہ یہ گلینڈ یا اس کی سیکریشنز ابھی نارمل چل رہی ہیں, ابھی سسٹم میں اتنا بگاڑ نہیں آیا کہ یہ ہارمونز خراب ہو جائیں. یہ اس گلینڈ کی خرابی کی ابتدائی علامات ہو سکتی ہیں, کیونکہ اگر اس کنڈیشن کو یہاں پہ نہ سٹاپ کیا جائے, اس کا علاج یہاں پہ نہ شروع کیا جائے, تو یہ اوورٹ ہائپر تھائرائڈزم میں کنڈیشن تبدیل ہو سکتی ہے. تو ایسے پیشنٹ کو ابھی ہائپر تھائرائڈزم کی فل علامات نہیں آئی ہوتی, مگر ان لوگوں کو ہر وقت خطرہ موجود رہتا ہے کہ یہ فل بلون ہائپر تھائرائڈزم میں کسی بھی لمحے کنورٹ ہو سکتا ہے. وہ لوگ جو ریگولرلی اپنا تھائرائڈ پروفائل کراتے رہتے ہیں, ان کو ایک اور چیز بھی نظر آ سکتی ہے کہ شروع میں ان کا ٹی ایس ایچ کم ہو اور T3 اور T4 زیادہ ہوں, اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ٹی ایس ایچ تو زیادہ ہو جاتا ہے مگر T3 اور T4 کم پڑ جاتے ہیں. تو کسی کو اگر یہ کنڈیشن ڈائگنوز ہوئی ہے تو اس کو تھائرائڈائٹس ہم بولتے ہیں. تو اس میں پرابلم یہ چل رہا ہوتا ہے کہ جو تھائرائڈ گلینڈ ہے اس میں فیز وائز تبدیلیاں ڈیٹیکٹ ہوتی ہیں, خرابیاں ڈیٹیکٹ ہوتی ہیں. تو پہلی فیز ہائپر تھائرائڈ فیز ہوتی ہے جس میں T3 اور T4 زیادہ بن رہے ہوتے ہیں, جس کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹی ایس ایچ کو کم ہونا پڑتا ہے. تو اس لیے ٹی ایس ایچ کم آ رہا ہوتا ہے ریزلٹ میں, اور T3 اور T4 زیادہ آ رہے ہوتے ہیں. اور اب تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ٹی ایس ایچ کو کیوں کم ہونا پڑتا ہے, تاکہ T3 اور T4 کو یہاں لگام دے سکے. اور اس کیفیت میں دوسری فیز اس وقت شروع ہو جاتی ہے جب ہمارا تھائرائڈ گلینڈ T3 اور T4 بنا کے بالآخر تھک جاتا ہے, ایگزاسٹ ہو جاتا ہے. اس سے نکلنے والے T3 اور T4 ظاہر ہے پھر کم ہو جائیں گے, اور جب یہ کم ہو جاتے ہیں تو ان کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے یہ لوپ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے, ٹی ایس ایچ بڑھ جاتا ہے. اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ خاموش ہو گیا, یہ کمزور پڑ گیا, تو میں انکریز کر دوں اپنا سگنل, بڑھا دوں تاکہ یہ مزید زور لگائے, جان لڑائے, تاکہ باڈی کو تھائرائڈ ہارمونز پرووائڈ کیے جا سکیں. تو دیسی زبان میں بولیں تو یہ ایک دھکا سٹارٹ کیفیت ہوتی ہے جب اس کو زور لگانا پڑتا ہے کہ اس ادھموئے گلینڈ کو ایکٹیویٹ کیا جائے اور یہاں سے مزید ہارمونز کو نچوڑا جائے. اچھا, شروع میں نے بولا تھا کہ اس کنڈیشن کو تھائرائڈائٹس بولتے ہیں, تو ہم کسی میڈیکل ٹرم کے اینڈ پہ آئٹس لگاتے ہیں, جس کا مطلب ہوتا ہے انفلیمیشن, یعنی یہاں پہ اس گلینڈ میں اب سوزش چل رہی ہے. تو یہ سب جو بگاڑ بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا, یہ اس گلینڈ کے اندر کسی سوزش کی وجہ سے ہو سکتا ہے. اور سوزش کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ یہ گلینڈ ہارمون زیادہ بناتا ہے, پھر دوسری فیز میں چلا جاتا ہے, اور دوسری فیز کو پوسٹ انفلیمیٹری فیز کہیں گے, جس میں نے بتایا کہ یہ گلینڈ تھک گیا, اب یہ انڈر ایکٹیو ہو جائے گا, T3 اور T4 بنانا کم کر دے گا. تو اگر تھائرائڈ گلینڈ کی سوزش کا ازالہ بر وقت نہ کیا جائے تو یہاں بننے والے یہ دو ہارمونز T3 اور T4 ہمیشہ کے لیے کم پڑ سکتے ہیں, اور یہ کبھی امکان ہوتا ہے کہ ایسا مریض ہمیشہ کے لیے ہائپو تھائرائڈزم کا شکار ہو جائے. اور ٹیسٹ کے اندر نظر آنے والی آخری ایک کیفیت کو اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اگر یہاں سے آنے والا ٹی ایس ایچ بھی کم نظر آ رہا ہو رپورٹ میں, اور یہاں بننے والا T3 اور T4 بھی کم نظر آ رہا ہو, تو اس کنڈیشن کو ہم سیکنڈری ہائپوتھائرائڈزم بھی بولتے ہیں. سیکنڈری اس کو اس لیے بولتے ہیں کہ یہاں پہ مسئلہ اس گلینڈ میں نہیں ہوتا بلکہ یہاں پہ پیچوٹری گلینڈ میں ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ اگر مسئلہ یہاں تو اس کو پرائمری کہتے ہیں. اس میں اگر مسئلہ کسی اور وجہ سے ہوگا تو وہ وجہ اس کی سیکنڈری وجہ ہوگی, ثانوی وجہ ہوگی. تو ظاہر ہے جب یہاں سے سٹیمولیشن نہیں ہوگی, یہاں سے سگنل کم آئے گا, تو یہ کم سگنل وصول کرنے کے بعد T3 اور T4 کم کر دے گا. جب یہاں سے سگنل کم ہوگا تو بنیادی طور پہ تھائرائڈ گلینڈ کو یہ لگے گا کہ T3 اور T4 کی ضرورت ہی نہیں ہے, تو کیوں میں زیادہ بناؤں, کیوں اس قدر اپنے آپ کو تھکانا, کیوں اتنی زحمت کرنی, کیونکہ مسئلہ یہاں پہ نہیں ہے, مسئلہ کہیں اور ہے, پیچوٹری میں ہے, یعنی پیچوٹری ڈیزیز ہے. تو یہ تھا آج کا موضوع. آج کی اس ویڈیو میں ہم نے یہ سیکھا کہ آپ جب اپنا ٹیسٹ کراتے ہیں تھائرائڈ کا, تو اس میں جو آپ کی مختلف ویلیوز آتی ہیں اس کا مطلب کیا ہے, اس کو سمجھتے کیسے ہیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر ہم تھائرائڈ ہیلتھ کو آپٹیمائز کرنے کے لیے مختلف اسٹریٹجیز, مختلف سپلیمنٹس اور دواؤں کا ذکر کریں گے. دیکھنے اور سننے کا بے حد شکریہ. دوبارہ ملتے ہیں. فی امان اللہ.